یہ چودھری صاحب آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمیں روز میسیجز بھیج دیتے ہیں، تو آپ تو ہیں وکیل، تو آپ تو اپنا مقدمہ خود ہی لڑ لیں گے، تو میرے جیسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ میرا وہ فون پکڑ لیں اور آئی ایم شور کسی کا بھی فون پکڑ لیں، اس میں سے اس قانون کے مطابق اتنا مواد نکل آئے گا پاکستان میں کسی کو بھی کسی وقت بھی اندر کیا جا سکتا ہے۔ عامر صاحب، جو جمہوریت ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے موریلٹی، اخلاقیات، اور حکمران جو ہیں وہ اخلاقی طور پہ عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے اسپیکر قانون میں جو ایکسیپشنز نوٹ کرائی ہیں، یعنی حکومت نے خود کو تو امیونٹی دے دی ہے لیکن کامنرز کو جو ہے سبجیکٹس کو جو ہے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں ایز اے سبجیکٹس، جیسے آپ ایک محکوم قوم کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے ایسا جو تعصب ہے یہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ اس وقت تو یہ جو آمرانہ ایک ان اناؤنسڈ مارشل لاء میں ہم رہ رہے ہیں، فریاد ریو صاحب نے کہا کہ ایسا نہ ہو جائے۔ میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا ہو چکا ہے۔ پاکستان میں عدالتیں بھی مقید ہیں، عدالتوں کو بھی گیگ کر لیا گیا ہے۔ آزاد میڈیا کیونکہ سوال پوچھتا ہے، تنقید کرتا ہے، اس کو بھی گیگ کر لیا گیا ہے، اور میڈیا پہ آلریڈی بہت پابندیاں ہیں۔ انٹرنیٹ پہ جو ہے پابندیاں لگا کے انٹرنیٹ کو سلو کر کے جتنی اپنا نقصان پاکستانی معیشت کو، آئی ٹی انڈسٹری کو اس سال میں پہنچایا گیا ہے، ایک 1.70 بلین جو ہے وہ کا تقریباً نقصان ہو چکا ہے پاکستان کو، اور پاکستان جیسی کمزور معیشت جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں برداشت کر سکتی۔ دنیا میں کہیں پہ بھی ڈیفیمیشن لاز کو جو ہے وہ کرمنل لائبلٹی نہیں قرار دیا جاتا۔ یہ پاکستان شاید میانمار سے بھی بدتر ملک ہو چکا ہے جہاں پہ ڈیفیمیشن کو سول لائبلٹی سے نکال کے آپ نے کرمنل لائبلٹی میں ڈال دیا ہے، اور وہ بھی ایک اس طرح سے جو فیئر ٹرائل اور فیئر ایک پراپرٹی اور ٹرانسپیرنسی ہے اس کے بالکل اگینسٹ جاتے ہوئے آپ نے بالکل ایک اتھارٹیرین لا جو ہے وہ پاس کر دیا ہے، جس کی اس کے بعد حکومت وقت کے پاس انبرائڈلڈ اتھارٹی ہے، وہ جس کو دل چاہے اٹھائے اور جس کو دل چاہے قید میں ڈال دیں۔ کندالی کو اور ماسی کو سمجھانا بڑا ہی مشکل تھا کہ وہ مجھے اس طرح کی چیزیں بھیج دیتی ہیں جو وہ سمجھتی ہیں فنی ہیں یا طنزیہ ہیں، تو وہ اب میری نانی گرفتار ہو جائے اس کو بیچاری کو یہ پیکا کہاں سمجھ آئے گا کہ وہ جو روٹین میں بھی مجھے ٹوٹکے بھی جو بھیجتی ہیں وہ بھی اس زمرے میں آ جاتا ہے۔ سو عام آدمی کو بھی میرا خیال ریئلائزیشن نہیں ہوئی کہ یہ کیا قانون بن گیا ہے۔ میں فیصل چودھری صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ از دس اٹ کہ یہ اب قانون بن گیا ہے، اور کیونکہ جوڈیشری ہماری وہ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے اور وہ یہ اختیار بھی نہیں رہ گیا، وہ جو پہلے ہوتا تھا سکو موٹو کے وہ بھی محدود ہو گئے ہیں، اور یہ 1.5 سال کی میں جو بات کر رہا ہوں کسی کو بھی کسی بات پہ بھی گرفتار کر لیا جائے تو آپ کا وہ 8 فروری بھی ختم، جو جلوس جلسے بھی ختم، اور میرے لیے کوئی سدباب اس کا ہو سکتا ہے، کوئی رسائی ہے؟ پہلے جس طرح آپ کے بھائی صاحب کا جو قانون تھا عدالت نے ستر من اللہ صاحب نے وہ اٹھا کے پھینکا تھا کہ یہ الٹرا وائرس ہے، تو یہ الٹرا وائرس نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی الٹرا وائرس ہے، خلاف قانون ہوگا کیا، کون کرے گا اس کے لیے؟ تو عدالتیں ہی اپنا عامر صاحب ہے نا، عدالتیں جو ہیں وہ تو پھر گیگ کر لی گئی ہیں، ان کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، جس طرح سے آئینی بینچز بنائے گئے، اور آئینی بینچز کا آپ نے جو اٹ سیلف جو ہے وہ عدالتوں کے اندر ایک تعصب کی فضا قائم کرتے ہیں، ایک ڈسکریمنیشن ہے۔ کچھ ججز جو ہیں وہ آئینی اختیارات استعمال کر سکتے ہیں، کچھ ججز جو ہیں وہ آئینی اختیارات استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت عوام کے اوپر یا ہم سب کے اوپر زندگی کے جتنے بھی دروازے ہیں وہ بند ہیں۔ آپ کوئی اس میں جو ہے کوئی چیز ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہم نہ کسی سے سوال پوچھ سکتے ہیں، نہ کسی پہ تنقید کر سکتے ہیں، نہ کسی کو جو ہے وہ طنز کر سکتے ہیں، نہ آپ کسی کے اوپر مذاق کر سکتے ہیں۔ آپ اس حکومت نے جب اپریل 2022 سے بعد ایک باقاعدہ پلان ہے، ایک امرانہ ڈیزائن ہے اس ملک کو چلانے کا 10 سال کا، جس میں یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں، اور دنیا کی بالکل ہم ایک اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور جس کا جو انجام ہے وہ تباہی ہے۔ پاکستان 25 کروڑ سے زائد کا ملک ہے، پاکستان ایک ڈائیورس کنٹری ہے، یہاں پہ زبانیں۔ یہ بتائیے کہ آگے ملٹری کورٹس پہ ہمیں یورپین یونین کا آ گیا کہ GPS پلس آپ کا خطرے میں ہو سکتا ہے، امریکہ یورپ سے بھی آ گیا۔
ایمنسٹی کا یہ بیان آ چکا ہوا ہے, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا بھی آ چکا ہوا ہے. تو یہ اس کے بعد یہ ہم نے یو این کے پروٹوکول سائن کیے ہوئے ہیں, کئی بائی لیٹرل ہماری انڈرسٹینڈنگز جو ہیں یو ایس ایڈ سے ریلیٹڈ بلا بلا, وہ تو ان اینی کیس یو ایس ایڈ سب کی بند ہو گئی, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. تو یہ کیا انٹرنیشنلی اس کا نوٹس نہیں ہوگا, اور آلریڈی نوٹس نہیں ہوگا تو کیا یہ اس کو دنیا بس چپ کر کے اگنور کر دے گی؟ یہ اگنور تو بالکل بھی نہیں ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں ابھی جو ہمارا ایچ آر سی ریویو ہوا تھا آئی سی سی پی آر کے تحت, اس میں جو ڈیجیٹل سائٹ پہ بھی چیزیں ہیں, باقی بھی جو اٹھائے گئے ہیں, بہت سارے اس میں یہ نوٹ کیا گیا ہے. آگے جا کے یہ جی ایس پی پلس وغیرہ کے اسٹیٹس کو امپیکٹ کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک نیرو کنٹرول مائنڈ سیٹ ہے جو تمام چیزیں چلا رہے ہیں, اور ان کو یہ فرق نہیں پڑ رہا. اور جب تک مجھے لگتا ہے کہ ٹینجبلی بین الاقوامی سطح پہ بھی یہ اثرات یہاں نہیں آئیں گے تو شاید ان کو لگتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اثرات آئیں گے, ابھی بھی آ رہے ہیں. دیکھیں جو کمپنیز کے حوالے سے ایک طرف ڈیجیٹل پاکستان کے بڑے نعرے لگ رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو کمپنیز کو لانے والی بات ہے, اور اس قانون کے ذریعے بھی کہ انویسٹ کریں گے وغیرہ, یہ 2021 میں بھی کوشش کی گئی تھی سوشل میڈیا رولز کے تحت, تب بھی نہیں آئے. آپ جو مرضی لکھتے ہیں, وہ آپ کے حالات دیکھ رہے ہیں, وہ اس طریقے سے نہیں آئیں گے. انہوں نے دیکھا ہے کہ آپ کس طریقے سے انٹرنیٹ کبھی بھی بند کر دیتے ہیں. ٹویٹر کو, آپ کے ایکس کو 1 سال ہو جائے گا بندش کا. دوسرا وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس رول آف لا ریمیڈیز نہیں موجود. ایکس کی بندش کے حوالے سے تمام ہائی کورٹس میں ملک کے پٹیشنز پینڈنگ ہیں, لیکن اگر آپ ایک پلیٹ فارم نہیں کھلوا سکتے تو آپ اور کسی کو کیا کوئی جسٹس دے پائیں گے, ڈیو پروسیس انشور کر پائیں گے؟ یہاں تو ایک ویب سائٹ نہیں کھلوائی جاتی کورٹ سے. جی فیصل, آپ کی پارٹی کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے کہ 8 فروری کو آپ نے احتجاج کرنا ہے, اور یہ جو قانون اب آ گیا ہے اس کی میں 2-3 شکیں پڑھ دیتا ہوں کہ اتھارٹی جو ہے عوام کو قانون میں ہاتھ لینے پر اکسانے پر کارروائی کرے گی, نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی ترغیب کارروائی کرے گی, اور سماجی زندگی میں رکاوٹ ڈالنے پر کارروائی کرے گی. باقی تو چھوڑیں, یہ 3 چیزیں ہی جو ہیں, کوئی بھی اگر آپ نے فار ایگزامپل کسی اپنے ورکر کو یا لیڈر کو کوئی ایسا وہ کہا کہ جناب اس میں شامل ہو, تو آپ تو اندر جا رہے ہیں. دیکھیے ہم تو پہلے ہی سے فیس کر رہے ہیں, تو یہ پیکا ہو یا فیکا ہو. ویسے باہر میں یہ میں آپ کی ایڈ کر دوں کہ پہلے ہی پیکا جو اس سے پہلے امینڈمنٹ سے ہی کوئی 150 کے قریب پہلے ہی لاگرز پہ مقدمے ہو چکے ہوئے ہیں. یہ زیادہ جو ہے یہ آپ کے لیے گردن پہ جو ہے ورثہ جو ہے نا ٹائٹ کرنے کے لیے ہے صحافیوں کو اور میڈیا کے اوپر. ہم تو پی ٹی آئی والے تو جو ہیں وہ ہم تو مصیبتیں اب اتنی پڑی, مشکلات اتنی پڑی ہیں کہ آسان ہو گئی. ہم نے تو پیکا بھی دیکھ لیے, فیکا بھی دیکھ لیا, ہم نے تو اینٹی ٹیررزم بھی دیکھ لیے, ہم نے تو 9 مئی بھی دیکھ لیا. ہمارے جو پارٹی ہے اور ہمارے ورکرز جو ہیں ہمارے لیڈران کے ساتھ تو ایسا جو ہے وہ شاید مقبوضہ کشمیر میں جو مودی مسلمانوں کے ساتھ اپروچ رکھ رہے ہیں, تو یہاں پہ تو حکومت اور ریاست کا اسی طرح کا اپنے سبجیکٹس کے عوام کے ساتھ رویہ ہے. ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں, ہمیں تو ایسا اس ملک کو ایک بادشاہت میں کنورٹ کر دیا گیا جہاں پہ جو ریت کے ساتھ رہا ہے. جو ہمیں یہ ڈرایا ہے اور صحیح ڈرایا ہے کہ یہ اب ہمیں ڈرنے کے لیے ہوتا ہے, میڈیا کو ٹائٹ کرنے. آپ کے ساتھ جو ہونا تھا, ہمارے بھی کئی دفعہ کافی لوگ ہیں جو کہ یہاں سے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں ویلکم ابورڈ. ویلکم ابورڈ نہیں, میں آپ کو میں بھی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کافی سارے لوگ تو بیچارے یہاں سے بھاگ بھوگ گئے ہوئے ہیں, وہ باہر سے بیٹھے ہوئے ہیں, اب وہ قابو نہیں آ رہے. ہمارے جیسے شرفا جو یہاں رہ کے ودن قانون اور اس کے دائرے میں رہ کے اور اس بڑی کنسٹینٹ کنڈیشنز کے اندر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مین سٹریم کا بھی ایک رکھا جائے, کریڈیبل رکھا جائے اس کو. تو یہ اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں فریہ رہتی ہمارے لیے بھی کام کرنے کی مین سٹریم میں, اور یہ بہت لائٹلی لے رہے ہیں صحافیوں کی اس مزاحمت کی تاریخ کو. جی ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ جو اس وقت بھی نون لیگ کا بیانیہ ہے اور پہلے بھی جو پیکا جب لایا جا رہا تھا تو اس وقت تھا, یہ ایک ڈیوائڈ اینڈ رول گیم ہوتی ہے. مین سٹریم کے پاس جاتے تھے اور پریس ایسوسیشنز کے آپ پر لاگو نہیں ہوگا, دوسروں پر ہوگا. اور ایک مین سٹریم نے 2015-16 میں جو ایک رویہ تھا سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ یہ بے لگام ہے, تو ریگولیشن ہونی چاہیے, لیکن ریگولیشن کے نام پہ پھر آتا کیا ہے, اور یہ جس طرح کا کنٹرول ہے. اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اطلاق ہوا, مین سٹریم پر بھی ہوا.